من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب الاحترام بھائیو دوستو اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ کہ مسلمان کا بھائی ہے فاصلحوا بینکم کہ اگر مسلمان بھائیوں میں کسی وجہ سے ناراضگی ہو جائے تم آپس میں ان کی صلح کرواؤ واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور صرف اتنی بات کافی نہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے اس پر ظلم اور زیادتی نہ کرے اس کو ایذا رسانی سے بچائے بلکہ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے کام آئے اپنے مسلمان بھائی کی حاجتوں اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو اپنی استطاعت کی حد تک پورا کرنے کی کوشش کرے اگر مسلمان بھائی کسی مشکلات میں گرفتار ہے مسلمان بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہے مسلمان بھائی مظلوم ہے ظالم کے شکنجے میں ہے تو مسلمان بھائی کی مدد کرنا اور مسلمان بھائی کو مشکلات سے نکالنا یہ بھی مسلمان کے فرائض میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ایمان والو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ کہ تم بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور بھلائی کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کی خیر خبر لیتے رہنا ان کی مدد کرنا اگر پریشان ہے کسی مشکلات میں گرفتار ہیں تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی اور اپنے مسلمان بھائی کی مشکلات کو دور کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا کہ مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سوسائٹی کی تشبیہ عمارت کے ساتھ دی ہے کہ جس طرح عمارت میں لگی ہوئی اینٹیں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو قوت دیتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو قوت دے، چاہے دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان ہے وہ تمہارا بھائی ہے اور تم اسے قوت دو، تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو۔ جس طرح عمارت میں لگی ہوئی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، فرمایا مسلمان بھی اس طرح رہیں کہ وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوں، آپس میں اتحاد و اتفاق ہو۔ جس طرح بکھری ہوئی اینٹیں جب عمارت میں لگ جاتی ہیں تو مضبوط شکل اختیار کر لیتی ہیں، ایک مضبوط عمارت بن جاتی ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کی طاقت کا راز اتحاد و اتفاق میں ہے۔ جب مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و اتفاق ہوگا تو دشمن میلی آنکھ سے بھی مسلمان کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جب مسلمان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق نہیں رہے گا تو پھر مسلمان مرغی کی طرح ذبح کیے جائیں گے، مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے جائیں گے۔ آج امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ جب اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہوں گے اور کفر کا پوری دنیا پر غلبہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا گلا نہیں کاٹتا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خون نہیں بہاتا، ولا یسلمہ، اور فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا، مسلمان اپنی بہن کو امریکہ کے حوالے نہیں کرتا۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ كَانَ اللَّهُ حَاجَتَهُ، اور فرمایا کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی کسی حاجت میں لگا رہتا ہے كَانَ اللَّهُ حَاجَتَهُ، اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں، اس مسلمان کی اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت میں لگا رہتا ہے، فرمایا کہ 10 سال کی اعتکاف سے یہ مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنا، مسلمان بھائی کی مدد کرنا یہ افضل ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّن قُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس مسلمان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کا ہاتھ بٹاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن
جو بڑی سختیوں کا دن ہوگا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن کی ہیبت کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھ سے کوئی ایک نیکی نہ مانگ لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر انسان دوسرے انسان سے بے پرواہ ہوگا۔ تو وہ جو سختی کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی کا یہ حال ہوگا کہ ہر انسان اپنی اعمال کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، زبانوں پر نفسی اور نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے فرمان ہے، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھ لیا، کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی خرابی میں مبتلا ہے، اب مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آگے دوسروں تک پھیلاتا پھرے، ہاں اس کی اصلاح کر لے، تنہائی میں اس کو بٹھا کر اس کی اصلاح کر لے، لیکن اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم اس کے عیبوں کو آگے پھیلاتے پھرو۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے، اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور جو اپنے مسلمان بھائی کو رسوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جب تک کہ اس انسان کو رسوا نہ کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی جس طرح تمہارا اپنے حقیقی بھائی کے ساتھ معاملہ ہے، اسی طرح تمہارا معاملہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان بھائی دنیا کے جس کنارے میں بھی رہتے ہوں، چاہے وہ مسلمان بھائی کشمیر کا رہنے والا ہے، چاہے وہ مسلمان بھائی عراق اور شام کا رہنے والا ہے، چاہے وہ مسلمان بھائی برما، چیچنیا، بوسنیا یا فلسطین کا رہنے والا ہے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر مسلمان بھائیوں پر دنیا میں کسی جگہ بھی ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں پر ظالموں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی آواز بلند کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی دعاؤں میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ظالموں سے بچائے۔ آج اگر ہم آواز بلند نہیں کریں گے، کل یہی حالات جو فلسطین میں بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی بن سکتے ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بے حیثیت مسلمان ہونے کے ہم اپنی آواز بلند کریں اور اپنے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کریں۔ مالی امداد کی ضرورت ہے، مالی امداد ہم ان تک پہنچائیں اور انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان اپنے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی مسلمان دنیا کے جس کونے میں رہتا ہے، چاہے اسے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں، اس کا وطن الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کی نسل الگ ہے، لیکن پھر بھی یہ تمہارا بھائی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی تم مدد کرو، اور مسلمان کا تعلق دنیا کے جس پیشے سے ہے،
जिस नस्ल से है, फरमाया कि तुम उसे अपना भाई समझो। अल-मुस्लिम अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। आज उम्मत मुस्लिमा ने इस उसूल को छोड़ दिया है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। हमने अपने मुसलमान भाई को मुसलमान भाई नहीं समझा, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है। आज भी अगर हम इस उसूल को अपना लें कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो दुश्मन मुसलमान की तरफ मेरी आंख से भी नहीं देख सकेगा। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ये इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। फरमाया कि है दुनिया के सारी दुनिया के इंसानों, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया है एक मर्द और एक औरत से। सब इंसानों को आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से पैदा किया। सारे इंसानों का बाप है, सारे इंसानों की माँ है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, और फिर अल्लाह पाक ने ख़ानदान और कबीले बना दिए। ये सिर्फ तारफ़ के लिए बनाए हैं, किसी को किसी पर फजीलत जतलाने के लिए नहीं। शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, सिर्फ तारफ़ के लिए बनाए हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो इज्जत का मायार है वो ऊंचा ख़ानदान का होना नहीं, ऊंची नस्ल का होना ये मायार नहीं, अच्छे कारोबार का होना, अच्छे पेशे का होना। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो इज्जत का मायार है अत्क़ाकुम, कि वो तक़वा है। जो इंसान जितना मुत्तकी होगा, जितना अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला होगा, वही इंसान अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इज्जत वाला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा अबू लहब, जो मक्का का सरदार है, हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला है, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह पाक का इरशाद है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। क़यामत तक जो भी इंसान सूरह लहब को पढ़ेगा तो अबू लहब पर लानत भेजता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हकीकी चचों के खिलाफ बदर के मैदान में तलवार लेकर निकलते हैं। और दूसरी तरफ देखें, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशा के रहने वाले हैं, नस्ल के काले हैं, नस्लों से गुलाम दर गुलाम है, लेकिन इज्जत कितनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज हुई, मेराज के मौके पर मेरे आगे किसी के चलने की आवाज़ आती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा ये आवाज़ किस चीज़ की है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया ये आपके खादिम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ है कि वह ज़मीन पर चलते हैं और पाँव की आवाज़ अर्श मुअल्ला से आती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कितना ऊंचा मकाम अता किया। नस्ल के एतबार से गुलाम है, लेकिन दीन के साथ जुड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, मुअज़्ज़िन रसूल बने। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना मकाम अता फरमाया। तो अल्लाह पाक के यहाँ इज्जत का मायार और तकवा है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इज्जत अल्लाह पाक के यहाँ उस इंसान की है जो ज़्यादा मुत्तकी हो। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक।